بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لکی ایک بیڈ نیوز سنو۔ وہ پھولی سانسوں سمیت تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آئی تھی۔ لکی جو کہ اپنے ہی ذہن میں واگن سٹی پر کوئی دھن گنگناتے ہوئے موسم انجوائے کر رہا تھا، ایک دم ہی ٹھٹک کر رکا۔ بیڈ نیوز؟ لکی نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے ہونٹ سکیڑے اور پھر بولا، بیڈ نیوز نہیں، گڈ نیوز بولو۔ آنٹی ڈیزی کی ڈیتھ میرے لیے ایک اچھی خبر ہے جسے میں بار بار سننا چاہوں گا۔ لکی نے لاپرواہی سے اپنی اکلوتی خالہ کے متعلق کمنٹس پاس کیے، جنہیں مرے ہوئے ابھی 8 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے۔ بہت کمینے ہو تم لکی، اشفا نے دانت پیسے۔ وہ تو میں ہوں ہی، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، میں اپنی خوبیوں کے بارے میں پتہ ہے۔ محمد لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا تو اشفا جھنجھلا سی گئی۔ میں تمہیں کچھ اور بتانا چاہتی ہوں، یہی نہ کہ آنٹی ڈیزی کی تمام پراپرٹی اب میری ہے۔ وہ مرنے سے پہلے تمام جائیداد میرے نام کر گئی ہیں۔ نہیں، آنٹی نے پراپرٹی تمہارے حوالے کر دی؟ امپاسبل۔ اشفا کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آنٹی اپنے اس بھانجے سے کتنی نفرت کرتی ہیں۔ ہاں بس آنٹی نے جاتے جاتے مجھے بھی حیران کر دیا۔ لکی مسکرایا اور پھر مزید بولا، کون سی بیڈ نیوز بتانا چاہ رہی ہو؟ اوہ ہاں، دراصل پاپا اور ماما پاکستان جا رہے ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ کیا اچھی بات ہے؟ ماما مجھے بھی اپنے ساتھ گھسیٹ رہی ہیں۔ اشفا کو اب اس کے انداز پر غصہ آنے لگا تھا۔ تم بھی چلی جاؤ نا، ان کے ساتھ پاکستان گھوم پھر آؤ۔ میں بھی کچھ عرصے تک ورلڈ ٹور پر نکل جاؤں گا، آخر نیا امیر ہوا ہوں، سیر و تفریح میرا حق ہے۔ اشفا نے اب کچھ حیرانی سے لکی کی طرف دیکھا تھا، جس کے تیور واقعی بدلے بدلے سے لگ رہے تھے۔ نئی نئی دولت کا خمار تھا۔ میری خواہش تو تھی کہ تم بھی میرے ساتھ جاتی، مگر خیر میں تمہارا پروگرام کیوں خراب کروں؟ تمہاری ماما تو ویسے بھی مجھے پسند نہیں کرتی۔ اشفا جان گئی تھی کہ اب وہ صرف دامن بچانے کے لیے بہانہ کر رہا ہے۔ جب اسے جاب کی ضرورت تھی تب وہ پاپا کے ہوٹل میں ڈش واشنگ کے لیے بھی تیار تھا، اور یہ اشفا ہی تھی جس نے پاپا کو بمشکل منا کر اسے قدرے بہتر جاب دلائی۔ اشفا کو ایک دم ہی اس سے گھن محسوس ہوئی۔ 3rd کلاس پاکستانی، اشفا زیر لب بڑبڑا کر کہا۔ آنٹی ڈیزی کی مہربانی سے لکی کو گرین کارڈ تو مل ہی چکا تھا، اب وہ کسی نیشنلٹی ہولڈر لڑکی کی تلاش میں تھا تاکہ تمام پیپرز کلیئر کروا سکے۔ اشفا اس لحاظ سے اسے کافی پسند آئی تھی کیونکہ نہ صرف وہ بے حد حسین تھی بلکہ بہت دولت مند بھی تھی، مگر مسئلہ اس کے ماں باپ کا تھا جو کہ اس پر کڑی نگاہ رکھتے تھے۔ بائے اشفا، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا، پھر ملیں گے۔ سامنے سے آتی ٹیکسی کو روک کر وہ چھپاک سے اس میں بیٹھا اور یہ جا وہ جا۔ اب ہم کبھی نہیں ملیں گے، اشفا نے تنفر سے کہا اور سر جھٹکتی اپنی گھر کی طرف آ گئی۔ داخلی دروازے پر ماما کوڑے کی باسکٹ لیے کھڑی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر لجاجت سے بولی، ٹینا آج آئی نہیں اور میں سیڑھیاں اتر نہیں سکتی، یہ باسکٹ کا کوڑا ڈرم میں الٹ آؤ۔ اشفا نے بغیر بحث کیے باسکٹ پکڑ لی۔ ڈرم کے قریب آ کر اس نے ڈھکن اٹھایا اور گویا لکی کے نام نہاد دوستی کو بھی اسی ڈرم میں دفنا کر چلی آئی۔ اس نے لکی پر بہت احسانات کیے تھے۔ جب اس کی آنٹی نے لکی کو گھر سے نکال دیا تب وہ اس مجبور بے کس پاکستانی کو گھر لے آئی، پاپا کی منت سماجت کر کے جاب دلوائی۔ 3-4 ماہ تک اس کے تمام اخراجات اس نے اپنے ذمے لے لیے۔ اسے لکی پر ترس آ گیا تھا جب وہ اسی کوڑے کے ڈرم کے پاس رکھے سرخ بینچ پر لیٹا رہا، آواز بلند اپنی قسمت کو روتے ہوئے کوس رہا تھا۔ لکی نے اپنی مجبوریوں کی ایسی داستان سنائی کہ اشفا کا دل پسیج گیا۔ وہ لکی میں انٹرسٹڈ نہیں تھی، وہ تو صرف اس سے ہمدردی کر رہی تھی۔ مگر ماما نہ جانے کیا سمجھی، انہوں نے لکی کو گھر سے نکال دیا۔ انہیں یہ خوف تھا کہ ان کی سرپھری بیٹی کہیں اس لکی نامی نکمے لڑکے سے شادی ہی نہ کر لے۔ مگر جب اشفا کو ماما کے اس فعل کے متعلق پتہ چلا تو محض ماما کی ضد میں آ کر اس نے لکی کے ساتھ رابطہ ختم نہیں کیا تھا۔
نہ جانے کیوں اسے ماما کی روک ٹوک سے الجھن ہوتی تھی۔ وہ جس کام سے اسے منع کرتی، دانستہ یا ناراستہ، اشفا سے وہ غلطی سے سرزد ہو جاتی تھی۔ اس کی ماما بے حد بھولی بھالی سیدھی سی گھریلو خاتون تھی، مگر تھی تو اس کی ماں ہر وقت اس پر نظر ہوتی تھی ان کی۔ اشفا کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، یونیورسٹی میں کون کون سے فرینڈز ہیں، انہیں مکمل خبر ہوتی۔ یونیورسٹی میں اشفا کا کوئی دوست نہیں، یہ خبر ان کے لیے باعث اطمینان تھی۔ اشفا کا مزاج ایسا ہی تھا، نہ کوئی خود سے اس کے قریب نہیں پھٹک سکتا تھا، مگر نہ جانے کب اس لکی منحوس پر اس کی نظر پڑی تھی اور وہ اس پر ترس کھا کر اسے گھر لے آئی۔ ماما نے جب اسے گھر سے نکالا تو وہ لکی کی وجہ سے ماما سے لڑ پڑی۔ ان کے سمجھانے بجھانے کا الٹا اثر ہوا اور اس نے لکی کو ہوٹل میں جاب دلوا دی۔ اپنی گاڑی بھی اسے استعمال کے لیے دے دی تھی۔ وہ کوڑے کی خالی باسکٹ دروازے کے پاس رکھ کر اندر جانے کی بجائے جلتی بھنتی اپنی دوست مرینا کے گھر چلی آئی۔ بہت دنوں بعد شکل دکھائی ہے، مرینا نے دروازہ کھول کر مسکراتے ہوئے کہا۔ جواباً وہ مسکرا بھی نہیں سکی تھی، کافی غصے میں لگ رہی ہو۔ اشفا کو ہونٹ چباتے اور سرخ چہرہ لیے دیکھ کر مرینا نے کہا تو ایک دم پھٹ پڑی۔